آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی۔ کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا روشن مستقبل۔ پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بہت اسپیشل پروگرام ہے، کیونکہ جو شخصیت میرے ساتھ ہیں یہ ان کا نام اویس ادیب انصاری صاحب ہیں۔ یہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کا تعارف بھی خاصا لمبا ہے۔ یہ ادبی حوالے سے اور سماجی حوالے سے ان کا ایک نام ہے کراچی شہر میں، اور یہ پاکستان آرٹس کونسل جو ہے اس کے یہ عہدیدار بھی ہیں، اور انہوں نے محبان وطن جو محبان بھوپال فورم ہے اس کے بھی یہ کنوینر ہیں، اور بہت سارے جو شہر کی ایک مشہور عالمی تنظیم ساکنان شہر قائد اس کی عالمی مشاعرہ کمیٹی کے بھی یہ کنوینر ہیں۔ اور اگر میں ان کا پورا تعارف آپ سے کرواتا جاؤں تو یہ میرا خیال ہے کہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب کچھ ان سے بھی پوچھیں گے، یہ اپنے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں، تو میرا ان سے آپ سے پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ انصاری صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انصاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بہت الحمدللہ، مجھے بہت ہی خوشی اور مسرت ہے کہ آج آپ نے اپنے اس چینل کے اس پروگرام میں مجھے یہاں مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا تفصیلی تعارف میرا کرایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اتنا کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، بس سمجھ لیجیے کہ ہم دریا چاندنی بچھانے والے لوگ ہیں، اور ہم نے دریا چاندیاں بچھائی ہیں اور بچھا کے لوگوں کو اس پہ بیٹھالا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اپنی ہی طرح سے کوشش کی ہے کہ ٹیلنٹس کو سامنے لے کر آئیں، چاہے وہ شاعری کا شعبہ ہو، چاہے وہ موسیقی میں کا شعبہ ہو، چاہے وہ نیو ٹیلنٹس میں ان کے ڈیبیٹس کمپٹیشنز ہوں، یا جو بھی ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کوئی پروگرام جو ہے وہ کئی میرے کریڈٹ پر ہے۔ جہاں تک کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کا سوال ہے، اور آپ نے کہا کہ میں وہاں کا عہدیدار ہوں، میں وہاں کا عہدیدار تھا۔ اب میں اس سال ہمارے یہاں گروپ الیکشنز ہوتے ہیں تو میں اس سال ان کا عہدیدار نہیں ہوں، لیکن میں ان کا تقریباً 7 سے 8 سال ان کی گورننگ باڈی میں رہ چکا ہوں، اور میں وہاں کی یوتھ کمیٹی کا کئی سال چیئرمین رہ چکا ہوں، جس کے تحت میں نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں یوتھ کے کئی بڑے پروگرام آرگنائز کیے، جس میں نیا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے، اور وہ ٹیلنٹ جو ہے اس وقت شہر قائد میں بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ لوگ اس وقت سامنے موجود ہیں، اور جب وہ سامنے آتے ہیں اور وہ اپنی کی پرفارمنس ہوتی ہے تو مجھے خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے آرٹس کونسل آف پاکستان سے نکلے اور اس طرح سے آگے نکل کر آئے۔ آپ نے سماجی حلقوں کی بات کی ہے، ادبی حلقوں کی بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس شہر میں سب لوگ جو ہے اپنا اپنا کنٹریبیوشن، اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور وہ حصہ جو ہے چاہے وہ عالمی مشاعروں کی شکل میں ہو، اس میں ایک بہت بڑا نام ہمارے اظہر عباس ہاشمی صاحب کا تھا، اس کے علاوہ ہمارے ایک اور عظمت بل گرامی صاحب کا تھا، پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک ڈان کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، لیکن عالمی مشاعرہ ساکنان شہر قائد یہ ٹیم جو ہے سب سے مضبوط ٹیم رہی ہے اس شہر قائد کی، جس میں انہوں نے اس شہر میں ہم نے تقریباً سمجھ لیجیے کہ 13 مشاعرے ہم نے عالمی مشاعرے یہاں آرگنائز کیے ہیں، اور میں ہی ایک کنوینر نہیں ہوں، بلکہ اس میں تقریباً 10 یا 12 سے کنوینر ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہیڈ ہوتے ہیں جس کو اظہر عباس ہاشمی ہیڈ کرتے تھے۔ بدقسمتی سے اظہر عباس ہاشمی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ عالمی مشاعرہ جو ہے وہ ابھی ہم نے تقریباً 5 سال پہلے بھی ایک عالمی مشاعرہ کیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی مشاعروں میں ہم دنیا بھر کے شعراء کو یہاں مدعو کرتے تھے۔ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ
جو ہمارا جس میں سب سے زیادہ بیس ہوتا تھا وہ بھارت کے شعراء پر ہوتا تھا. تو بھارت کے شعراء جو ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے انتقال ہو گیا اور وہ لوگ دنیا میں نہیں رہے. آپ آدمی کاموں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ نے کچھ اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کی ادارت بھی کی ہے. ان کا ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آپ اپنی صحافت کے بارے میں. دیکھیے ایسا ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی آف کراچی کی ایک ٹیم ہے، اس کا نام ہے یونیکیریئر انٹرنیشنل. یونیکیریئرس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وائز یونیکیریئرس. یونیکیریئرس کا پھر ہمارا ایک میگزین نکلتا تھا، ہر سال نکالتے تھے میگزین. میں اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل تھا. اس کے علاوہ پھر ہمارا بھوپال فورم جو ہے اس کا ایک رسالہ شائع ہوتا ہے. اس رسالے کے ایڈیٹوریل میں ایڈیٹر ہوں اس رسالے کا. دوسری بات یہ کہ میری 2 کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں. اس میں ایک شہر کی ایک انتہائی بڑی اور معروف شخصیت ہے، ان کا نام ہے جناب یاور مہندی. یہ یاور مہندی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان کے، اور ان کے کریڈٹ کے اوپر اس شہر کے کیا اس ملک کے اور اس ملک سے باہر مختلف زندگی شعبہ جات کے لوگ جنہوں نے بڑا اپنا نام کمایا ہے، چاہے وہ چشتی مجاہد ہوں، چاہے وہ سمیع اللہ ہوں، چاہے وہ خوشبو شجاعت ہوں، چاہے وہ دوست محمد فیضی ہوں، چاہے وہ انوار احمد زئی ہوں، چاہے وہ ندیم بیگ ہوں، چاہے وہ افتخار عارف ہوں. یہ سارے لوگ جو ہیں، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں تو ان کو انہوں نے پروموٹ کیا ریڈیو سے. اور تو ان کی شخصیت پر میری ایک کتاب ہے جو کہ میں نے لکھی ہے، اور وہ 1000 صفحے کی کتاب ہے. وہ بہت مقبول بھی ہوئی ہے کتاب. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری ایک دوسری کتاب ہے جو کہ میں نے بھوپال کے مشاہر پر ایک میری کتاب وہ آئی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ میری اہلیہ کا ہے، کہ جس میں انہوں نے تقریباً 287 شخصیات پر مشتمل تذکرہ شخصیات بھوپال جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہے. اس میں میرا بھی ان کے ساتھ مدد معاون ثابت ہوا ہوں. میں نے ان کے لیے ان کی مدد بھی کی. اس کتاب کو لانچ کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے وہ خود تشریف لائے تھے اس کتاب کو لانچ کرنے کے لیے. یہ بڑی ایک نایاب کتاب ہے اور بڑی تھریٹک کتاب ہے. اخبارات کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، اخبارات میں ایسا ہے کہ لکھنے لکھانے کا عمل تو کبھی ختم نہیں ہوتا. میں اصل میں پڑھنے پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں، لیکن جہاں تک لکھنے لکھانے اور چھپنے کا سوال ہے تو میرے خیال میں اس شہر قائد کا کوئی اخبار ایسا تو بچا نہیں ہے جہاں میری تحریر شائع نہ ہوئی ہو، چاہے وہ ادبی نوعیت کی ہو، چاہے وہ سماجی نوعیت کی. ہمارے ملک کی جو صحافت ہے، جو ثقافت ہے، یہ ساری کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے بات اصل میں ہے کہ آپ کو ایک بات تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں ڈکلائن ہوا ہے. جب ہر چیز میں ڈکلائن ہوا ہے تو ظاہر صحافت بھی ڈکلائن کی طرف گئی ہے. جب صحافت ڈکلائن کی طرف گئی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ پوری صحافت ہی مردہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اس وقت اس شہر کے اندر موجود ہیں، اس ملک کے اندر موجود ہیں، جو صحافتی سرگرمی میں اپنا ایک بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے نہ ماشاء اللہ کی عمریت میں، نہ شخصی عمریت میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ایک بہت بڑا نام مناج برنا کا ہے، ایک بہت بڑا نام جو ہے عبدالحمید چھاپرا کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اس کے بعد ان کے جو شاگردوں میں آپ آ جائیے تو بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ جیسے مہراز رحمان کے شوہر تھے رحمان صاحب، یہ بڑا صحافت میں تھا. لیکن میں ذاتی طور پہ صحافیوں میں بہت متاثر ہوں 2-3 شخصیات سے. اس میں ہمارے صلاح الدین صاحب مدیر جو تھے ہمارے تکبیر کے، وہ یا محمود شام صاحب، میں ان سے بہت متاثر ہوں ان کی صحافت سے. اور دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ جب آپ بس اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو آگے لے کر آئیں، تو آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. شام صاحب نے بھی اور محمود شام صاحب نے یہی کام کیا. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ صحافت میں پچھلی جو 30 سال پہلے جو صحافت تھی اس میں اور آج کی صحافت میں آپ کس طرح اس کا ڈفرنس کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ
وہ صحافت جو تھی وہ لفافہ صحافت نہیں تھی، اب ہے لفافہ صحافت۔ لفافہ صحافت کا جب آئے گا معاملہ تو ظاہر ہے صحافت کا کیا حشر ہوگا، یہ تو آپ سے بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، آپ بھی بہت سینئر صحافی ہیں۔ آپ کے متعلق تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ سکھر میں ایک اخبار نکلتا تھا جس میں آپ بہت پرانا اخبار ہے، روزنامہ کلیم، روزنامہ کلیم میں، جو کہ انڈیا سے شائع ہو رہا تھا اور 100 صدی پوری بیت گئی جو اب تک وہ شائع ہو رہا ہے، جب آپ اس سے موجود تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ، صحافت جسے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو اور یا کوئی اور جامعات ہو، اس سے جو لڑکے نکل کے لڑکیاں آ رہے ہیں ان کو صحیح بات بتاؤ، ان کو مواقع نہیں مل پا رہے، ان کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے ان اخبارات کے اندر۔ دوسری بات یہ، اخبارات کا تو آپ نے حشر دیکھ ہی لیا نا کہ اخبارات کا کیا میڈیا کا اس وقت تھا، جو پرنٹ میڈیا کا جو حشر ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں بلند ہو رہی۔ آپ دیکھ لیجئے کراچی پریس کلب ہے، کراچی پریس کلب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، کراچی پریس کلب، میں بھی اس کا ممبر ہوں، آرٹس کونسل اپنا کراچی پریس کلب کا۔ پریس کلب سے آواز نکلتی ہے، آواز آتی ہے پریس کلب سے۔ ادبی حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو آج کل نوجوان ہے، یہ مزاحیہ شاعری کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ دیکھیے آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ میں اصل میں کہہ لیجیے کہ میں چھوٹا موٹا آرگنائزر بھی ہوں اور میں اپنی ایونٹ مینجمنٹ کی فرم بھی چلا رہا ہوں، تو مجھے شہر کے ایک بہت بڑے ادارے نے مجھ سے کہا کہ اویس صاحب ایسا ہے کہ نئی نسل کے تو آپ نے 4-5 مشاعرے آرگنائز کر دیے، چاہے وہ پرویز شاکر ہو، چاہے محسن بھوپالی کے نام پر ہو، آپ نے مشاعرے آرگنائز کیے، تو آپ یوتھ کا ایک مزاحیہ مشاعرہ کیوں نہیں آرگنائز کرتے؟ میں نے یقین مانیے پورے شہر میں رول ڈالا، کوئی ایک مزاحیہ شاعر جو ہے نئی نسل میں سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اور نئی نسل میں شاعری کے ساتھ ساتھ مزاح لکھنے والوں میں بھی نئے لوگوں میں بہت سے لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہی پرانے لوگ ہیں جو ہماری ایج گروپ کے ہیں یا آپ کی ایج گروپ کے ہیں کہ جو مزاح لکھتے رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں نوجوان نسل میں جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت مزاح میں لکھنے پر آئے ہیں، شاعری پہ نہیں آئے، اس لیے میں بڑا اس سے امید ہوتا ہوں۔ بلکہ میں نے مختلف مشاعروں میں اپنے نوجوان نسل کے، دیکھیے نوجوان نسل آپ کیسے کہیں گے، نوجوان نسل میرے خیال میں تو میں اس کو ابھی تک 30 اور 40 کے درمیان تک کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی تک تو نوجوان کہلاتے ہیں۔ تو جو لوگ موجود ہیں اس وقت، میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیوں نہیں آپ مزاح کی طرف آتے ہیں، آپ مزاح کی طرف آئیے، کیوں نہیں آپ مزاح کے پر لکھ سکتے ہیں؟ کہ اصل میں مسئلہ یہ بیٹا صاحب، مزاح لکھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور اس سے مشکل کام ہے اس کی شاعری ہے۔ کراچی آرٹس کونسل جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ اس وقت کس ڈگر پہ چل رہی ہے؟ دیکھیے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی جو ہے، اس سے میں کئی سال وابستہ رہا ہوں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے پرموٹ کرنا ہے آرٹسٹوں کو، چاہے وہ آرٹسٹ قلم کا آرٹسٹ ہو، چاہے ڈیبیٹ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ ٹی وی کا آرٹسٹ ہو، چاہے وہ اسٹیج کا آرٹسٹ ہو، چاہے وہ فلم کا آرٹسٹ ہو، چاہے وہ ریڈیو کا آرٹسٹ ہو، اس کو پرموٹ کرنے کا کام ہے۔ اور پھر وہ ادبی سرگرمی میں شعراء کو پرموٹ کرنے کا کام ہے۔ بات یہ ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کو، جو ہم نے آرٹس کونسل آف پاکستان میں اپنا وقت دیا، آرٹس کونسل آف پاکستان میں ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے اصل میں وہاں ایک فضا بنائی تھی۔ وہ فضا تھی ایک فیملی ماحول، ایک فیملی گیدرنگ بنانے کا ماحول بنایا۔ وہ ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے آرٹس کونسل آف پاکستان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوش آئند بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں پروگراموں کی بہت بھرمار ہوئی اور بہت اچھے انہوں نے پروگرامز جو ہیں وہ وہاں آرٹس کونسل آف پاکستان میں آرگنائز ہوئے ہیں، چاہے وہ عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے، ان کی ابھی پھر دسمبر میں عالمی اردو کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے،
اس کے علاوہ یہ آرٹس کونسل کی حیت کو تبدیل کیا ہے انہوں نے. اس کی حیت کو تبدیل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ کا فائننس ہوتا ہے. تو الحمدللہ آرٹس کونسل آف پاکستان کی جو اس وقت کی جو باڈی کام کر رہی ہے، اس باڈی میں اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ وہاں کے پریزیڈنٹ کا ہے. اس کا نام ہے جناب احمد شاہ صاحب. احمد شاہ صاحب کی ذاتی کوششوں سے اور کچھ اس کی وجہ سے آرٹس کونسل میں فنڈ ریز ہوا. اس وقت اس کی فنڈ کی جو تقریباً ہے وہ تقریباً 14 کروڑ روپے ان کی سالانہ گرانٹ ہے. اور جو آرٹس کونسل اپنی خود جنریٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک الگ بڑی رقم ہے. لیکن بس تھوڑی سے ہمارا وہاں اختلاف شروع ہوتا ہے، ہمارے گروپ کا بھی میرا بھی اختلاف ہے. وہ یہ کہ شفافیت ہوتی ہے کوئی چیز، تو وہ شفافیت نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آرٹس کونسل کو ایک ماڈرن آرٹس کونسل آج سے 2 سال پہلے میں وہاں ایک پروگرام میں گیا تھا، تو پھر میں جب ابھی گیا ان دنوں میں تو میں نے دیکھا کہ وہی چہرے فنکاروں کے وہی لوگ نظر آئے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں جن کا نام ہے احمد شاہ صاحب نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے، وہ نہیں چہروں کو وہ سامنے لے کر آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے پیٹر صاحب، اتنے سینئر ہیں، آپ صحافی ہیں، مشتاق احمد یوسفی، لطف اللہ خان، فہمیدہ ریاض، احمد فراز، منیر نیازی، افتخار عارف، کشور ناہید، فلم اسٹار محمد علی، ندیم بیگ، وحید مراد، اسٹیج پہ عمر شریف، معین اختر، یا ریڈیو کے وائسز میں بہت سے لوگ ہیں. ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن آپ صرف انہی بڑے لوگوں کو ہی پروگرام کریں آرٹس کونسل آف پاکستان میں، یا تو ان کی تعزیتی ریفرنس کر لیں یا ان کی زندگی میں ان کا پروگرام کر لیں. بھائی میرے، اس شہر کا 2.5 سے 3 کروڑ کا شہر ہے. اس شہر کے آپ اس ٹیلنٹ کو کیوں نہیں ڈھونڈ کے لاتے؟ ان کا کیوں نہیں پروگرام کرتے آرٹس کونسل آف پاکستان میں؟ ان کو کیوں نہیں لاتے آپ نے؟ ان کو ممبرشپ ہی نہیں تھی ہوئی. آپ ممبر ہیں وہاں کے؟ آپ ممبر ہیں؟ جی میں نہیں ممبر. کیوں نہیں ممبر ہیں؟ آپ نے صحافیوں کے اپنے جو دوست ہیں ان کو آپ نے اپنا ممبر بنا دیا ہے تاکہ وہ آپ کے خلاف کوئی ایک بات نہ کہہ سکیں، نہ لگ سکے. یہ تو مطلب یہ کوئی انصاف تو نہیں ہوا. کراچی شہر کے آپ رہنے والے ہیں، آپ نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے ادبی حلقوں میں اور ثقافتی حلقوں میں، تقریباً صحافت میں. آپ اس پورے شہر میں جو اس وقت جو افراتفری چل رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اب بات تو پھر سیاسی نوعیت پہ چلی جائے گی، لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے. اس شہر کا آنرشپ نہیں ہے. کوئی شہر کی آنرشپ ہوتی ہے نا، وہ آنرشپ نہیں ہے. ہمارے دوستوں نے کوشش کی تھی کہ آنرشپ لے لیں. ان دوستوں نے کیا کیا اس شہر کے اندر وہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. اب رہ گئی آپ جائیے سیاسی جماعتوں کی طرف. تو جو لوگ لڑکانہ کو نہ سنبھال سکے، نہ لڑکاں کو سنبھال سکے، تو وہ کراچی کو کیا سنواریں گے؟ انہوں نے کراچی کو لڑکانہ کی شکل اختیار کر کے رکھ دی ہے اس شہر کی. تو آنرشپ نہیں ہے. آنرشپ جب تک نہیں آئے گی، جب تک کہ نئی قیادت کو جو مقامی لوگ ہیں، جب تک کہ آپ اس مقامی لوگوں کو موقع نہیں دیں گے، مقامی لوگوں کو مختلف عہدوں پہ نہیں تعینات کریں گے، تب تک کہ یہ شہر نہیں سنبھل سکتا. بلدیاتی الیکشن آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ کراؤ نا بلدیاتی الیکشن. صحیح بات. تاکہ مقامی لوگ سامنے آئیں نا. آپ بلدیاتی الیکشن کراتے ہی نہیں. اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پر بلدیاتی الیکشن اگر جنون قسم کے ہو گئے تو یہ مقامی لوگ آ جائیں گے. آپ مجھے بتا دیجئے. بس تعصب کی اینک کو ہمیں اپنی اتارنا پڑے گا اینک سے. آپ مجھے بتائیے نا کہ شہر کے اندر کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں آپ کو مقامی لوگ بہت سے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. پرسوں ابھی تنظیم اپنا جمعیت الفلاح میں حافظ نعیم اور ہمارے یونیورسٹی آف کراچی کے ریسرچر ہیں ڈاکٹر مومن، انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ آج کراچی کل کراچی. تو اس پہ حافظ نعیم صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ حافظ نعیم صاحب، کوئی ضابطے کوئی قانون تو ہوتے ہیں نا. ہم تعصب کی اینک نکال کے پوچھیں کہ بھائی اس کراچی شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ایک جنب غفیر ہے جو کراچی چلا آ رہا ہے. اس جنب غفیر کو سنبھالنے کے لیے کراچی کے پاس نہ گنجائش ہے،
نہ ان کے پاس سوائے مسائل کے کراچی میں جو آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں انڈسٹریز ہے، لوگ کاروبار کرنے آتے ہیں، تو بھائی وہ انڈسٹری جو تم کراچی میں لگا رہے ہو اس کو لگاؤ نا، جا کر بھاولپور میں لگاؤ، فیصل آباد میں لگاؤ، اپنا پشاور میں لگاؤ، مردان میں لگاؤ نا، تاکہ لوگ وہاں پر اپنی ان کو روزگار ملے۔ جس کو دیکھو وہ کراچی کی طرف چلا آ رہا ہے، جس کو دیکھو کراچی کی طرف بھر بھر کے یہاں پہنچ رہا ہے، تو بھائی کراچی والے کہاں گئے؟ یہ افراتفری جب تک رہے گی جب تک کہ آپ اس شہر کی آنرشپ کے اوپر ان لوگوں کو لے کے نہیں لائیں گے جو شہر کے مقامی لوگ۔ مویز صاحب، آج جو ہے شہر میں پیٹرول کی ہڑتال ہے، پیٹرول پمپ سارے بند ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ مطلب بالکل بے یار و مددگار، جیسے اس شہر میں باقی کوئی حکمرانی نہیں ہے، دیکھیے بالکل ایسے لوگ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو حکومتی کے آپس کے حلقوں کے ٹکراؤ ہے نا، سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، سینٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ جو اقدامات وہ کرتے ہیں وہ لوگ اس اقدامات کو یہ قبول نہیں کرتے، جو اقدامات یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے ان کے لیے، تو معاملہ چلے گا کیسے؟ یہ تو پیٹرول کا بحران ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کہیں یہاں پر اس طرح نہ ہو کہ آپس میں کشتی اور آپس میں سول وار نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تو صرف پیٹرول پر ہے، ابھی تو پھر گیس کے اوپر آ رہا ہے، پھر کہیں آٹے کا بحران آپ کا شروع نہ ہو جائے۔ جو چیز ضروریات کی چیز ہے اس پر آپ نے یہ اشر کیا، آپ نے وہاں بیٹھ کے رات کو ٹیلی ویژن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ میں ابھی آیا ہوں، ملٹری کیئر ڈیفنس سے آیا ہوں میں، اور پورا علاقہ ڈھونڈتا آیا ہوں۔ آپ یقین مانیے ایک پیٹرول پمپ پی ایس او کو کھلا ہوا تھا جس کے اوپر تقریباً 3 سے 3,500 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں موجود تھیں، ایک پیٹرول پمپ کا۔ باقی تو آپ ساری سماجی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، سب رکے ہوئے، جتنے جو ایمبولینسز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ کس کی نااہلی ہے؟ اس کو نااہلی یہ اس لیے کہیں گے، یہ آپس کی رسہ کشی، آپس کے اختلافات جو ہے نا وہ ہے۔ اس شہر کے اندر ہے کوئی مجال ہے کہ اس شہر کے اندر اگر قانون کی خلاف ورزی پر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو کیا خلاف ورزی کرنے والے کو کیا اس کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے صاحب ایک انگریزی میں بڑا مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ڈونٹ فائنڈ فالٹ، فائنڈ ریمیڈی۔ فالٹ تو آپ نے ساری بتا دی کہ کہاں فالٹ ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اب کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے بیٹے صاحب کہ لوگوں نے بڑی توقعات وابستہ کر لی تھی پریزیڈنٹ گورنمنٹ کے ساتھ۔ جی، پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 60 سال کا گند ہے یہ ہم کیسے صاف کریں، 60 سال کے یہ کرتوت ہیں ان کے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خوب رچ کے لوٹا ہے۔ یہ تو آپ مانیے گا کہ جو پچھلی گورنمنٹ گزری یا اس سے پہلے پچھلی گورنمنٹ نہیں، انہوں نے خوب ٹھیک ٹھاک قسم کا لوٹا ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ یہ کب تک کہ سہارنے کی کوشش کریں گے جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کہاں تک جائے گی، کیا کر رہی ہے؟ آئی ایم ایف سے پاس پہلے کہہ رہے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس مجبوراً کے پاس جانا پڑا، اتنے سخت قوانین کے ساتھ ان سے آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ کچھ پیسے آپ کو مل جائیں، تو یہ معاملات جو ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنبھلے۔ لیکن ہاں ایک طاقت ہے اس ملک کے اندر، وہ ہے دینی جماعتوں کے تعلق، دینی وہ لوگوں کو، وہ کسی اور کام میں لگ گئے، بھائی ان کو تو سب سے پہلے ان دینی جماعتوں کو ایک یونائٹڈ ہو کر استحکام پاکستان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہمارا، پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان، یہ سب سے بڑا تھا۔ وہ جن پہ بیس کرتے تھے وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ویسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے، اور ناظرین آپ نے اویس صاحب کی ساری گفتگو سنی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اور اس میں ہمارے کمنٹ باکس میں آپ کو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے وہ آپ سوال پوچھیے گا، تو ہم آپ کوشش کریں گے کہ پھر اویس صاحب کو دعوت دیں گے اور وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو یہ پروگرام ہے
اس کو میں ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ملوائیں گے آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے لیے جو شعبہ انتخاب کیا اس میں کامیابی حاصل کی. کیریئر گائیڈنس پروگرام ہے آپ نوجوانوں کے لیے، پاکستان کا روشن مستقبل. پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس.